پارلیمانی نظام حکومت میں کوئی بھی جماعت عام انتخابات کے ذریعے منتخب ہو جانے کے بعد اپنی آئینی مدت ہر صورت مکمل کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان جیسے ممالک میں یہ مدت 5 برس تک پھیلی ہوتی ہے، بسا اوقات مگر قبل از وقت انتخاب کا رسک بھی لیا جاتا ہے۔ قبل از وقت انتخاب کے لیے رسک کا لفظ میں نے جان بوجھ کر لکھا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں مثال کے طور پر یہ رسک ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں لیا تھا۔ اقتدار تو انہوں نے دسمبر 1971 میں سنبھال لیا تھا، مگر یہ ہنگامی حالات میں ہوا عارضی بندوبست تھا۔ اس کی بدولت ہمارے سویلین صدر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہے۔ بعد ازاں ایک عبوری آئین نافذ ہوا جو اپنی سرشت میں ایک پارلیمانی نہیں صدارتی تھا۔ 1973 کا آئین تیار ہو جانے کے بعد بھٹو صاحب اس برس وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ آئینی اعتبار سے لہٰذا انہیں 1978 سے قبل نئے انتخابات کی ضرورت نہیں تھی۔ بھٹو صاحب نے تاہم مارچ 1977 میں نئے انتخاب کروانے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان کرتے ہوئے وہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کے ساتھ اس گمان میں مبتلا رہے کہ ان کی مخالف جماعتیں کئی ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی ہیں۔ ان کی جماعت نے لاکھوں پاکستانیوں کو خلیجی ممالک میں روزگار کمانے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ پاکستان میں ایک عالمی اسلامی کانفرنس کا انعقاد بھی ہو چکا تھا۔ تیسری دنیا کے مشترکہ مفادات کو دبنگ انداز میں بیان کرنے کی وجہ سے وہ فخر ایشیا بھی پکارے جاتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ قبل از وقت انتخاب ان کی جماعت کو بآسانی 2/3 اکثریت مہیا کر دیں گے۔ نئے انتخاب کا اعلان ہوتے ہی مگر 100 طرح کے نظریاتی اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء اسلام جیسی دینی جماعتیں، سیکولر کہلاتی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور اصغر خان کی لبرل تحریک استقلال کے ساتھ 9 ستاروں والے پاکستان قومی اتحاد میں یکجا ہو گئیں۔ عام انتخابات کے ذریعے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو میسر ہوئی بھاری اکثریت کو دھاندلی کی پیداوار ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد ایک تحریک چلی جو بالآخر ضیاء الحق کے لگائے مارشل لاء کا سبب ہوئی۔ بھٹو صاحب اس کی وجہ سے پھانسی پر بھی لٹکائے گئے۔ یہ کالم اگر آپ نے اب تک سن لیا ہے تو غالباً یہ سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں طوطا مینا کی کہانی جیسی لمبی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں۔ آپ کی بیزاری کا احساس کرتے ہوئے فوراً یہ اطلاع دینا ہوگی کہ اسلام آباد کے باخبر تصور ہوتے کئی حلقے گزشتہ ایک ہفتے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے چند انتہائی بااعتماد ساتھیوں سے مشاورت کے بعد مارچ 2022 میں قبل از وقت انتخاب کی تیاری شروع کر دی ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کے بااعتماد ساتھی میرے ساتھ رابطے میں نہیں، وہ میری یاوہ سے ناراض رہتے ہیں۔ میرا جی بھی معافی تلافی کی راہ ڈھونڈنے کی جانب مائل نہیں ہو رہا۔ مارچ 2022 میں قبل از وقت انتخاب کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی بااعتماد انداز میں لہذا تصدیق یا تردید کے قابل نہیں۔ سیاسی حرکیات کا طالب علم ہوتے ہوئے یہ لکھنے کو مگر مجبور ہوں کہ گزشتہ چند دنوں سے وزیر اعظم اور ان کے متحرک وزراء میڈیا کے بھرپور استعمال کے ذریعے ایک نیا بیانیہ تشکیل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کو انتہائی حقارت سے اب بھی چور اور لٹیرے پکارا جاتا ہے۔ بتدریج مگر بیانیے کو یہ پیغام پھیلانے کے لیے تشکیل دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی خود مختاری ثابت کرنے کو ڈٹ گئے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان پر نگاہ رکھنے کے لیے پاکستان میں فوجی اڈے قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وزیر اعظم نے مگر انکار کر دیا۔ اپنے انکار کی وجوہات اب وہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم جیسے اخبارات کے لیے دبنگ انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ خفیہ سفارتکاری کی بدولت پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کو کم کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو معمول کے مطابق بنانے کے لیے چند اقدامات کی تیاری ہو چکی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ حالیہ انٹرویو میں لیکن عمران خان صاحب نے لگی لپٹی کے بغیر یہ کہہ دیا ہے کہ نریندر مودی کے بھارتی وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ پاک بھارت تعلقات کو معمول پر لانے کی امید کھو چکے ہیں۔ مودی ہندو بالادستی کے خواب پر ڈٹا ہوا ہے کہ پاکستان اس کے روبرو سرنگو نہیں ہو سکتا۔ اخبارات کو تجزیاتی نگاہ سے پڑھنے کی بدولت میں یہ سوچنا شروع ہو گیا ہوں کہ عمران خان صاحب کو دور حاضر کا فخر ایشیا بنایا جا رہا ہے۔
مسلم امہ کی واحد ایٹمی قوت کا ایسا رہنما جو امریکہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں، مغرب کی نقالی کو غلامانہ ذہنیت ٹھہراتا ہے اور دنیا کے روبرو پاکستانی تشخص کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہے۔ فقط جوشیلے خطابات کے ذریعے مگر انتخابات میں اپنی جیت کو یقینی بنانا ممکن نہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر حکومت میں بیٹھی ہو تو انتہائی باریک بینی سے یہ جائزہ لینے میں مصروف رہتی ہے کہ اس کی پالیسیوں کی بدولت معاشی میدان میں رونق لگی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس تناظر میں ذاتی طور پر جائزہ لوں تو اپنے اقتدار کے روز اول سے عمران حکومت بازار میں کساد بازاری لائی، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہوا، روزمرہ استعمال کی اشیاء صرف کی گرانی نے بھی کم آمدنی والوں کی کمر توڑ رکھی ہے۔ ان حقائق کو نگاہ میں رکھوں تو عمران خان صاحب کو قبل از وقت انتخاب کی بابت فی الحال سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ شوکت فیاض ترین نے تاہم جو بجٹ تیار کیا ہے اس کے اہم نکات پر غور کریں تو وہ بازار میں رونق برپا کرنے کو بضد نظر آ رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ پر عمومی بحث کے اختتام پر وزیر خزانہ نے جو تقریر کی وہ بارہا اصرار کرتی رہی کہ آئی ایم ایف کے تیار کردہ اس نسخے پر ہو بہو عمل سے انکار کر دیا گیا ہے جو ڈاکٹر حفیظ شیخ کی معاونت سے تیار ہوا تھا۔ شوکت ترین بہت فخر سے اعلان کرتے رہے کہ عمران خان صاحب غریب آدمی کے لیے ہمیشہ متفکر رہتے ہیں، وہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں مزید اضافے کو ہرگز تیار نہیں۔ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بینکوں کو سختی سے نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرضے فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بینکوں ہی کی مدد سے کم آمدنی والوں کے لیے لاکھوں نئے گھر تعمیر ہوں گے۔ کسانوں کے لیے بھی بھاری بھرکم مراعات کا اعلان ہوا ہے۔ اسلام آباد کے جو باخبر حلقے مارچ 2022 میں قبل از وقت انتخاب دیکھ رہے ہیں انتہائی سنجیدگی سے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وزیر خزانہ کے اعلان کردہ غریب دوست منصوبوں پر آئندہ 6 ماہ کے دوران تیزی سے پیش رفت ہوتی نظر آئی تو عوام کی اکثریت بلے بلے پکارنا شروع ہو جائے گی۔ وقتی ابال کی طرح اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم نامی اتحاد میں یکجا ہوئی تھیں، اس اتحاد کا مگر انتقال پرملال ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نون یہ طے کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پنجابی محاورے والی ماسی کہیں یا شہباز شریف کو۔ آئندہ 6 مہینوں کے دوران بازار میں اگر رونق لگ گئی تو تحریک انصاف قبل از وقت انتخاب میں حیران کن کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔